الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پروردگار متعال کا لاکھ لاکھ شکر ایک مرتبہ پھر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ جس میں ہم اس کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے ایک قدم اٹھا سکیں۔ درود اور سلام ہے لاکھوں اس کے تمام نمائندوں پہ، انبیاء کرام پہ، ائمہ معصومین علیہم السلام پہ، تمام ان ہستیوں پہ کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ گفتگو میں ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت پیش کی جو سورہ یونس کی 57ویں آیت کے جس میں قرآن کریم کے 4 اوصاف اور وہ 4 خصوصیتیں بیان کی گئیں کہ جس کا انسانی زندگی میں اہم کردار ہے اور انسانی زندگی کی تبدیلی میں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم موعظہ ہے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم ہدایت ہے اور قرآن کریم مومنین کے لیے رحمت ہے۔ موعظۃ من ربکم، تمہاری پروردگار کی جانب سے یہ موعظہ ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن کریم شفا ہے۔ شفا کسی بیماری سے ہوتی ہے، بیماری کو دور کرنا یعنی شفا، اور یہ بیماری ہم نے کہا تھا کہ یہ دلوں کی بیماری ہے، اور دلوں کی بیماری ظاہر سی بات ہے یعنی دل بیمار ہوتے ہیں۔ آج ہم اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دل کی 3 حالتیں تصور ہو سکتی ہیں اور قرآن کریم نے ان تینوں حالتوں کو بیان بھی فرمایا ہے۔ دل ایک مرتبہ پہلی حالت میں بالکل صحیح اور سالم دل ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے انسان کے ساتھ تو بالکل صحیح اور سالم ہوتا ہے۔ اگر انسان اس سلامتی کو قائم رکھتا ہے، اس صحت اور سلامتی کو قائم رکھتا ہے تو وہ آخر تک اسی طرح سے اس دنیا میں رہتا ہے۔ 60 70 سال 80 سال جتنی زندگی گزارنی ہے، ان زندگی کے مختلف پیچ و خم آتے ہیں، مختلف امتحانات الہی اور ابتلاءات الہی، ان سب امتحانات میں اگر انسان سرخرو ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم کی رضا اور پروردگار عالم کا شکر مسلسل جاری رکھے رہتا ہے تو یہ دل صحیح اور سالم ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ ہمارے تمام الہی نمائندے جو پروردگار عالم کے جیسے انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ، یہ ہستیاں اسی طرح سے تھیں۔ پروردگار متعال کا ارشاد ہوتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن وہ ہوگا قیامت کا دن کہ جو لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور فرزند کام آئیں گے، الا ہاں من اتى اللہ، جو خدا کی بارگاہ میں روز قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا کہ بقلب سلیم، جو صحیح اور سالم صحت اور سلامتی والے دل، تندرست دل کے ساتھ، میں اس طرح سے کہوں صحیح اور صحت اور سلامتی والے دل کے ساتھ۔ تو پس کچھ دل ایسے ہیں کہ پروردگار عالم ان دلوں کو کہہ رہا ہے قلب سلیم، یعنی صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ قلب مریض، قلب بیمار۔ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد ہوا ہے فی قلوبہم مرض، شاید
ہمارے مومنین کو جو آیت یاد ہو وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی فی قلبہم مرض فزادہم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کے دلوں میں ایک مرض تھا، لیکن جب انہوں نے اس مرض کا علاج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیا، اور ان کا مرض بڑھتا رہا یہاں تک کہ ان کے دلوں کو موت آ گئی۔ پس ایک دل ایسا ہے کہ پروردگار عالم اس ایک قسم کے دل کو کہتا ہے قلب مریض۔ اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ، تیسرے درجے پہ ایک قلب ہے، قلب میت، قلب مردہ، جس کو ہم کہتے ہیں مردہ دل۔ یعنی جب انسان اپنی اس فطری اس خصوصیات کو اور فطرت کو اتنا دباتا ہے، اتنا اس کا انکار کرتا ہے آیات الہی کا، کہ اس کے بعد یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بعض لوگوں کو جبکہ زندہ ہیں، حی ہیں، اس کے باوجود بعض لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا هل تستوی الاحیاء والاموات۔ اومن کان، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اومن کان میتا، آیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اب یہاں تک اگر آیت پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مردہ تھا، یعنی مر گیا تھا اور خدا نے اس کو زندہ کیا۔ چنانچہ بعض کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جیسے حضرت عزیر کے ساتھ، لیکن آگے کا جو قرینہ ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے کہ یہاں کیا چیز مردہ تھی اور کس کو زندہ کیا گیا۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں، اومن کان میتا، آیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ وجعلنا له نورا، اس کے لیے ہم نے ایک نور رکھ دیا، نور قرار دے دیا، جس کی زندگی میں انسان میں نورانیت آ جاتی ہے، اس کا دل اس مردگی سے زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، آیا یہ شخص ایسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں ہی ہمیشہ سے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، چل پھر رہا ہے، راستے کا اس کو پتہ نہیں ہے، لیس بخارج منہا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کو ایک عجیب آیت ہے، اس میں حکم ہوتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى ومن فی القبور، اے پیغمبر یاد رکھو کہ تم ان لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ہو کہ جو مردہ ہیں۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مردہ سے مراد وہ مردہ نہیں ہے کہ جو ہم جنہیں مردہ کہتے ہیں، ورنہ اتنی بات تو پیغمبر کو کیا، عام مومن کو کیا، ہر عقل مند انسان کو پتہ ہے کہ میں مردہ کو اپنی بات نہیں سنا سکتا ہوں۔ بس اس آیت میں جو خطاب پیغمبر اکرم کو ہو رہا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ اے پیغمبر تم اپنی بات مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، یہاں مردوں سے مراد مردہ دل ہیں، جو امیر المومنین کے بقول نہج البلاغہ میں چلتے پھرتے لاشیں ہیں، جو چلتے پھرتے لاشیں ہیں، جن کو ہم مردہ دل کہتے ہیں، یعنی جن کے دل اب مر گئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور یہ دل مردہ ہیں۔ پس کمزور ایمان، جو ضعیف الایمان ہوتے ہیں یا ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں، جن کا خدا پر بھروسہ کم ہوتا ہے، ان کے دلوں کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ہے کہ ان کو ہم کہیں کافر۔ اس طرف سے ان کے دل قلب سلیم والی کیفیت پہ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل صحیح اور سالم ہے، بلکہ ان کے دل بیچ والی کیفیت پہ ہیں، قلب مریض، جو بیمار دل ہیں۔ بیمار دل یعنی جس دل میں ضعیف الایمانی ہے، کمزور عقیدہ ہے، خدا پر بھروسے میں کمزوری ہے، خدا کی رازقیت میں ایک قسم کا شک و شبہ ہے،
اتنے یقین کے ساتھ خدا اور اس کے اسماء حسنہ پہ وہ یقین نہیں کرتے ہیں. خدا کی رازقیت میں شک، خدا کے فیصلوں میں شک، خدا کے فیصلوں پر اسی وجہ سے راضی نہ ہونا. جب ان کے دل کے نہا خانے میں جھانک کر دیکھا جاتا ہے تو ان کے دل میں ایک خدا پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ حالات میرے ہی ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں، فلاں شخص کے ساتھ کہ جو ہمارے ہی قریب میں رہ رہا ہے، ہمارا ہی دوست ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، مجھے یہ مشکل کیوں درپیش ہے. بس خدا اپنے فیصلے میں کیا عادل نہیں ہے؟ طرح طرح کے اعتراضات. صبر کی منزل آتی ہے مشکلات میں تو صبر کرنے میں ایک بے صبری کا مظاہرہ. اسی طرح سے بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو خدا پر بھروسہ کرنے میں مشکل. یہ کمزور ایمانی اور بے ایمانی کمزور ایمانی کی علامت ہے. خدا کے وعدے پر شک. خدا نے کہا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا. خدا کی مدد کیسے کرنی ہے؟ خدا مدد کا تو محتاج نہیں ہے. خدا اپنی مدد سے مراد یہ لیتا ہے کہ اس کی باتوں پہ، اس کے دین پہ تم عمل کرو. در حقیقت تم اپنی مدد کر رہے ہو، خدا کی مدد نہیں کر رہے ہو. یہ وعدہ ہے خدا کا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایک اور حسین وعدہ خدا کا. دیکھیے اگر قرآن کریم کے مزاج کو سمجھیں تو ہر بات سمجھ لیجئے کہ ایک وعدہ الہی ہے. خود یہی آیت، دلچسپ بات کرتا ہوں، خود یہی آیت یا ایھا الناس جس کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں اپنی کچھ نشستوں میں، کہ اے لوگو تم تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے موعظہ آن پہنچا ہے. قد جاءتکم من ربکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور. اور جو دلوں کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، وہ قرآن آ پہنچا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اگر تمہیں راستہ نہیں مل رہا ہے حقیقت کا، سعادت کا، تو دیکھو اس قرآن کے پاس آؤ، یہ ہدایت بھی فراہم کرے گا اور حقیقت تک پہنچانے کی بھی صلاحیت رکھے گا. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اگر تمہیں رحمت چاہیے، پروردگار متعال کی عطا چاہیے، اپنی نیاز مندی کو بے نیازی میں تبدیل کرنا ہے، مقامات چاہیے جو الہی اور ربوبی اور قرب خداوندی کے مقامات ہیں، تو وہ بھی یہی قرآن فراہم کرے گا. خود یہ ایک آیت، یہ ایک وعدہ الہی ہے. اس میں 4 وعدے دیے ہیں، لیکن ہم کو خدا کے وعدوں پہ شک ہے. شک سے مراد وہ دلی شک ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں خدا نے مجھ کو کہیں چھوڑ تو نہیں دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. میں خدا سے زیادہ اپنے دوست کے کیے گئے وعدے پہ زیادہ اعتبار رکھتا ہوں. میں خدا کے مال سے زیادہ اپنے اس دوسرے مومن کے ہاتھ میں جو مال ہے اس پر زیادہ اعتبار رکھتا ہوں. بس یہ ایک بے یقینی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی ہر آیت خدا کا ایک وعدہ ہے. قرآن کی ہر آیت اسم الہی میں سے کوئی اسم ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خدا پر یقین نہیں ہے، یعنی ضعیف الایمانی، اس پہ توجہ کیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ خدا موجود ہے، خدا خالق ہے. یہاں تک ہم بالکل یقین کی کیفیت میں ہیں، اور ہمارا ذہنی یقین بھی ہے، اتفاق سے دلی یقین بھی ہے. اس بات میں ہمارے ایمان میں شاید کوئی شبہ نہ ہو، شاید. لیکن اصل بات آتی ہے خداوند متعال کی صفات، اس کے اسماء حسنہ، اس پر یقین، اس پر بھروسہ. خدا عادل ہے، یعنی عدل و انصاف سے کام کرتا ہے. خدا حکیم ہے، وہ جو آپ کے سامنے حالت اس نے رکھی ہوئی ہے وہ ایک حکمت کے تحت ہے. خدا عزیز ہے، خدا کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا ہے. یعنی
جو بھی خداوند متعال کی پرواہ کرتا ہے خدا اس کے لیے راہ خلاصی سامنے رکھ دیتا ہے. مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. خدا رزاق ہے، خدا ذو القوت المتین ہے. یہ جو آیات میں ہر آیت کے اختتام پہ اکثر آپ کوئی نہ کوئی اسم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت اس آیت کا رمز و راز ہے، اس آیت کے اسرار ہیں. ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا اکثر آیات کے ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ علیم خبیر، یہ اس آیت کے. تو ہمیں اسماء پر یعنی خداوند متعال کے کاموں پر اتنا اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ. اصل جو کمزور ایمانی ہے وہ یہاں ہے، اصل بیماری کی جڑ یہاں ہے. دیکھیں ہم مشرکوں اور کافروں سے ایک بات میں جدا ہیں، وہ یہ ہے کہ کافر تو اصلاً ملحد جو ہوتا ہے یعنی خدا کی ذات کا ہی اس کو انکار ہوتا ہے. مشرک وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا کے خالق ہونے کا یقین ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان مشرکوں سے بھی جا کر پوچھو گے کہ اس آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ خالق ہونے کے لحاظ سے کہیں گے کہ اللہ ہے. لیکن ساری بحث اور سارا جھگڑا ربوبیت اور الوہیت کا ہے. یعنی رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، رزاق کون ہے، اصل چلانے والا کون ہے کہ جس کے سامنے گھٹنے اور سجدے ٹیکے جائیں، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. اس بات میں ہمارا اور مشرکوں کا اختلاف ہے. مسلمان ہونے کے ناطے مومن اگر اس کا ایمان سچا ہے، اس کے ایمان کی سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات پر پورا عقیدہ رکھے کہ رب چلانے والا، عطا کرنے والا، نفع پہنچانے والا اور توفیق کو بھی خاص مواقع پہ سلب کرنے والا فقط خدا ہے. ہمارا اور مشرکوں کا یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان اور مومن بھی شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ میرا نہیں قرآن کا اعلان ہے. قرآن کریم سورہ یوسف کے آخری حصے میں یہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فرماتا ہے کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے پیغمبر اکثر لوگ چاہے آپ جتنی بھی اندر سے آپ کوشش کر لیں، آپ ایک آرزو رکھیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک دو آیتوں کے بعد فرماتا ہے کہ یہ آیت قابل توجہ ہے، یہ مؤمنین کو خطاب کر کے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اے پیغمبر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مومن بھی ہیں نا اکثر لوگ، یہ جو ان میں سے اکثر لوگ وہ مومن ہیں کہ جن کا ایمان شرک آلود ہے. یعنی باوجود اس کے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے ایمان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، شرک خفی. یہ دیکھیے ایک ہے شرک جلی. شرک جلی یہ ہے کہ خداوند متعال کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں اور بت ہیں یا کوئی بھی اور ہیں کہ جو رازق ہیں، جو مجھے دے رہے ہیں، جو مجھے چلا رہے ہیں، جو میرے رب ہیں. وہ رب الارباب ہے لیکن اور چھوٹے چھوٹے رب ہیں. یہ شرک جلی ہے. لیکن ایک شرک خفی ہے جو شک کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ شرک جلی ہے. یہ شرک خفی ہے جو شک کے بعد پیدا ہوتا ہے. پتہ نہیں خدا رازق مجھے ہے، میرے رزاقیت اس کی اتنی ہے بھی کہ مجھے رزق دے یا نہیں دے، پتہ نہیں خدا کا یہ جو فیصلہ ہے. یہ میں اس کا ذہنی طور پہ خدا کے عادل ہونے کو یقین کرتا ہوں، لیکن دلی طور پہ مسئلہ ہے. مسئلہ اصلاً دل کی یقینی کا ہے، دل کی کمزور ایمانی کا ہے. جب دل میں کمزور ایمان ہو تو پھر یہاں پہ شرک خفی آتا ہے. شرک خفی یعنی کیا؟ یعنی یہ جو دنیاوی اسباب آپ کو کوئی چیز دینے والے ہیں یا آپ سے کوئی چیز لینے والے ہیں، جو ظاہری طور پہ دنیاوی اسباب ہیں. ظاہر سی بات ہے آگ جلاتی ہے، پانی سیراب کرتا ہے. یہ جو دنیاوی ہر چیز کو ایک چیز کا سبب قرار دیا ہے، ان اسباب پہ خدا سے زیادہ اعتماد ہو جاتا ہے.
خدا کی روزی سے زیادہ آپ کی اپنی تنخواہ پہ آپ کو زیادہ بھروسہ اور توکل ہو جاتا ہے. خدا کی توفیق پہ شک ہو جاتا ہے. خدا کی رزاقیت میں مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ ہے شرک خفی. اصل شرک خفی مومنین کے دلوں میں ہوتا ہے. مومنین کے دلوں میں. تو عرض خدمت یہ ہو رہا تھا کہ خدا کی ربوبیت جب سب کو آپ اس شرک خفی کو آپ خلاصہ کریں تو یہ شرک خفی کی جائے یعنی شرک خفی کی جگہ کہاں ہے؟ شرک خفی کی جگہ دل میں ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شک ہے. یعنی اس کا جو سرچشمہ ہے وہ شک ہے. اور اس کو خلاصہ اگر کریں تو یعنی خدا کی ربوبیت میں شک. جب خدا کی ربوبیت میں شک ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی عبودیت، جو ربوبیت کا نتیجہ ہوتی ہے عبودیت، خود اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. خدا کی عبودیت اتنی اچھے طریقے سے انسان نہیں کر پاتا جتنا اس کا رب پر یقین ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کی عبادت کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے برخلاف جتنا اس کو رب کی ربوبیت میں شک پڑتا چلا جاتا ہے، یقین اس کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا عبادت کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے. خدا پر یقین اور بھروسے میں کمی واقع ہو جاتی ہے. قرآن کریم شفا ہے. قرآن کریم اس بیماری کو، شک کی بیماری کو مرض کہتا ہے، اور یہی مرض کی دوا ہے. ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید اگلی نشست میں، جو کل کی ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم بیان کریں گے، عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ قرآن کریم اس بیماری کے جو کچھ اثرات ہیں وہ کیا بتاتا ہے، جو علامتیں ہیں اس بیماری کی وہ کیا بتلاتا ہے، اور اس کا سد باب کیسے کیا جائے. جو اہم ترین مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس بے یقینی اور کمزور ایمان کو کیسے اپنے ایمان کو پختہ بنائیں، کہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.